نعمت ہے. آپ سوچئے کہ یہ ایک سانس میں وقوع پذیر ہونے والی 2 نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا احساس کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بھائی تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احساس نہیں کر سکتے. احساس سے کیا مراد ہے؟ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم اسے گھیر نہیں سکتے. تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. آج ابھی اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت وہ مہلت ہے، وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھتے ہوئے دیا، جس کے اندر یہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے یہاں پر 1 گھنٹہ گزارنے کا جو فیصلہ کیا، ہم یہاں پر آئے، اس پر سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی محفل میں شریک ہیں کہ کم سے کم اس وقت جو ہمارا یہ وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہے. اس بات کا یقین کر لینا چاہیے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، مختلف فرشتے مختلف ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذاکرین کو جو ہے تلاش کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو، ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں. اور جب کبھی ان کو وہ ذکر کی محفل مل جاتی ہے فوراً وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں بھائی یہاں پر آ جاؤ، تمہارا مقصود یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں، ڈیوٹی ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ان کو، ہاں بھی تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ہاں جی کی. کہاں گئے تھے؟ جی وہ فلاں محفل میں گئے تھے. کیا دیکھا وہاں پر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کو فرشتوں کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے کچھ لوگ دیکھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، جو تیری تسبیح و تحمید بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری تعریف بیان کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو اللہ تیری تسبیح و تحمید کی تو انتہا کر دیتے، تجھے دیکھے بغیر وہ تجھے تیری تعریف جو کر رہے تھے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کے طالب ہیں؟ تو کہا فرشتوں نے کہ وہ جنت کے طالب ہیں. کہا کہ جنت دیکھی انہوں نے؟ کہا کہ نہیں دیکھی. اچھا یہ بتاؤ اگر جنت دیکھ لیتے تو ان کی کیا حیثیت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو وہ جنت کے انتہائی سے زیادہ طالب ہو جاتے. اس کی آسائشیں دیکھنے کے بعد کون ہوتا جو جنت نہ چاہتا؟ اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں. کہا کیا جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہا کہ نہیں دیکھی. اچھا اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو پھر تو وہ جہنم سے بہت زیادہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سارے کے سارے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں شریک تھے ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی. فرشتے یہ سن کر کہیں گے اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا، ہم جانتے ہیں وہ بندہ اس ذکر کی محفل کے لیے نہیں آیا تھا، اس محفل میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، کسی شخص سے کام تھا تو وہ ویسے بیٹھ گیا کہ جب یہ فارغ ہوگا تو میں سے بات کر لوں گا، اپنا کام کر لوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میری رحمت سے وہ بھی محروم نہیں رہے گا، وہ بھی شامل نہیں ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقام ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے کہ جس کے ہم لوگ محتاج ہیں؟ آج ہم طالب نہیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا ہم محتاج ہوں گے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ احتیاج پیدا کریں، وہ ضرورت پیدا کریں جو کہ اصل ضرورت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سنو گھر تمہارا بھی ہے، فیکٹریاں تمہاری بھی ہیں،
کام تمہارے بھی ہیں، کاروبار تمہارے بھی ہیں، دل تمہارا اسی میں لگتا ہے. ہم جانتے ہیں دنیا کو ہم نے ہی مزین کیا ہے، ہم نے بہت اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ آزمائے. آزمائش نہ ہو تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یار کون ہے اور غدار کون ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا الفاظ بڑے عامیانہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ ولی ہوتے ہیں. کیسے معلوم ہوگا؟ کہنے سے تھوڑی معلوم ہوتا ہے، چہرے مولے سے تھوڑی معلوم ہوتا ہے. معلوم تو اس وقت ہوتا ہے جب آزمایا جاتا ہے. تو دنیا کو اٹریکٹیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اس اٹریکشن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے کون ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سنو آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اصل رہنے کی جگہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے. ابھی جو آیات آپ نے تلاوت میں سنی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر. اور جس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ وہ باغات میں داخل ہوگا کہ جس کے نیچے جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، اسے ہی اصل کامیابی، اسے ہی بڑی کامیابی نصیب ہوگی. قرآن مجید بڑا خوبصورت انداز بیان کرتا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اے ریس میں آگے بڑھنے والوں، دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں، یہ راہ ہے، اس کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. یہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کی تمنا کرو، ورنہ سب نے ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. میرے میں اور ایک عام ایک ایسے انسان میں جو اللہ کو نہیں مانتا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں نے مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جانا. اور عجیب سی بات ذہن میں رکھیے، ایک مشاہدہ ہی ہے نا، جب میں اور آپ مریں گے یا جو لوگ ہم میں سے مر چکے ہیں، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پہلی چیز کیا ہے جو انسان سے رخصت ہوتی ہے؟ معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ اگر میرا نام عبداللہ ہے، آپ میں سے کسی اور کا نام کچھ اور ہے، جس وقت میں مروں گا میں عبداللہ نہیں رہوں گا، میں میت ہو جاؤں گا، میری پہچان مجھ سے رخصت ہو جائے گی. یہ مراقبہ مجھے اور آپ کو ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے. میں وہ ہوں کہ جو اپنے اوپر آنے والی کوئی چیز بھی برداشت کروں یا نہ کروں، میں اس کو روک نہیں سکوں گا. یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کا احساس میرے اور آپ کے اندر اگر رہے گا تو واقعتاً ہم ایمان والے رہیں گے، ورنہ ہمارا ایمان نام کا رہے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی میرے اور آپ کے لیے غیب کا ہے، جسے کسی نے نہیں دیکھا. دیکھیے دین جس کو ہم مانتے ہیں، ما بین الدفتین، جو دو صحیفہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہے اصل رابطہ، یہ ہے اصل لنک جو اللہ تعالیٰ کو غیب سے باہر نکالتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے باہر نکالتا ہے. اس سے ہمارا تعلق کتنا ہے میں اس کے اوپر اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا. تلاوت ہم نے سنی الحمدللہ، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی تو آیات کا ترجمہ کتنے لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا؟ سورہ قریش آپ نے سنی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو سورہ قریش کا مطلب صحیح سمجھ آیا ہوگا؟ اور کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس چیز کا احساس میرے اور آپ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا کیا ہے، جن کے نام کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، کلنا فداک یا رسول اللہ. سٹیکرز آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ ہمیں کیوں معلوم ہو؟ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک وقت آنا ہے جس کو آج ہم بھی بلائے بیٹھے ہیں، جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ. چھوڑ دیجیے اس وقت کافروں کو، میرے اور آپ کا معاملہ ہے جو کہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. لا، جو تمہاری زندگی ہے یہ کسی کام کی نہیں. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ اوپری باتیں ہیں. اپنے دل کو ذرا کھنگال کے دیکھو، تمہارے دل کے اندر سے بھی یہی آواز نکلے گی، میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت ڈر. جس بندے کا من مر نہ گیا ہو، کیا اسے برائی نہیں لگتی؟ کیا اسے اچھائی نہیں لگتی؟ کیا ہم برائی کرنے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے؟
کیا جب ہم لوگ اچھائی کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کتنی چھوٹی، اتنی کہ راستے میں سے کوئی پتھر ہی ہٹا دیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے. ہو سکتا ہے یہی میری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے. کسی چیز کو، کسی صدقے کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اچھائی کی ہے. تو یہ اندر کوئی پیرامیٹر موجود ہے، اندر کوئی میزان موجود ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے. بس اسی کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. یہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے من کے اندر. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکیں گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اب دیکھیے یہ اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا وہ کیا پروسیس ہوگا کہ جب انسان مٹی مل کر بالکل مٹی ہو جائے گا، جب اس کے کوئی ذرات بھی نہیں رہ جائیں گے، تو وہ کیا سائنٹیفک پروسیس ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ دوبارہ ہڈیوں کو جوڑیں گے؟ نہیں، یہاں پر جواب یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر جواب ہے تم مانتے کس کو ہو، تم نے رب کس کو مانا ہے؟ وہ رب کہ جس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. جس نے تمہیں ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، کیا وہ تمہیں مٹی میں ملے ہوئے ذرات کے ذریعے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہوگا. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری پور پور برابر کر دیں. یہ تمہاری جو انگلیوں کے اندر موجود پورے ہیں نا، اس کے اندر موجود تمہاری لائنز ہیں which are your identity, which makes your identity. آج ہم بعد میں پڑھا ہوگا نا کہ معذور ہیں تو ان کے پاؤں کا انگوٹھے کے نشان لے لیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان، خربوں انسان پیدا ہوئے، کسی ایک انسان کے تمام امپریشنز ہیں دوسرے سے ملتے نہیں. کیا پھر بھی رب کو نہیں مانو گے؟ تمہارے پور پور ہم برابر کر کے رکھ دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے بس وہ جو اس نے فجور و فسوق کی زندگی اپنا رکھی ہے اسی کو کنٹینیو کرتا رہے، ایسے ہی رکھتا رہے. کوئی اسے روکے ٹوکے نا. جمعے کی نماز میں بھی وہ اس وقت جائے جس وقت بس خدا ہو کہ 5 منٹ بعد خطبہ ختم ہونے والا ہے، اور باتیں بنانے والے یہ باتیں بنائیں کہ جناب مولوی صاحب سے کیا سننا، مولوی صاحب تو جو ہے بس کہانیاں سناتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ بات اختیار نہیں ہے کہ ہم جمعے والے دن اپنے لیے وقت نکالیں اور کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر صرف کہانیاں نہیں سنائی جاتی، جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ اور کیا ہم لوگ ان قرآن و حدیث کی باتوں سے اپنے لیے کچھ اخذ کرتے ہیں؟ کیا اگلا پورا ہفتہ ہم اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیفجر امامہ، ہم چاہتے ہیں ہم ایسے ہی رہیں، ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ ہے انسان کا اصل مسئلہ. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ بڑے بڑے مارتا ہے، کہتا ہے قیامت کے دن ہوگا کب؟ کب ہوگا؟ ابھی بہت دور پڑا ہے، بہت دور پڑا ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے. ہم نے سنا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ سے دیکھا، اب تو ہر شخص ہی عالم ہے. اب تو جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص عالم ہے. شیخ گوگل ہم کہتے ہیں کہ گوگل میں ٹائپ کرے ہر چیز آپ کے سامنے موجود. تو شیخ صاحب تو ہم نے ہر شخص جو ہے عالم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی شخص سے پوچھنے کی. ابھی تو جناب یہ ہونا ہے، ابھی تو مہدی نے آنا ہے، ابھی تو جنگیں ہونی ہیں، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی تو مسلمانوں نے سب سے اوپر جانا ہے، پھر جا کے قیامت ہوگی. سنو، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تموتو کرو، اس سے پہلے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سنو، جب قیامت آ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھیں جھنجھلا جائیں گی اور جب چاند کو گہن لگ جائے گا اور جب سورج اور چاند کو آپس میں ملا دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں پر موجود، آپ یہاں پر موجود ہیں، تو کیوں موجود ہیں؟ آج سائنس میں بتاتی ہے کہ ہم اس وقت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. اگر زمین اس تیزی سے حرکت نہ کرے، اس کی رفتار میں 1 میٹر پر سیکنڈ ویلوسٹی بھی کم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ زمین جو ہے وہ اپنے سے بڑے سیارے کی کشش کی وجہ سے اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی اور حتیٰ کہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی. آج ہم جانتے ہیں نا، نیوٹن نے اس بات کو ایجاد کیا تھا.
اور نیوٹن نے یاد نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو تشکیل فرمایا تھا اس دن اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ اس نے ایسے ہی ہونا ہے۔ ہاں ہم نے ایکسپلور کیا، ہم نے دریافت کیا، ہم ایجاد کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف دریافت کر سکتے۔ علم اللہ تعالیٰ نے کامل دے دیا، مسخر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کر کے دیا اس بندے کے ہاتھ میں، ہم تو صرف دریافت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے کہا یہ کلیڈنگ ہم نے بڑی خوبصورت سی بنا لی ہے، یہ بنائی نہیں ہے، دریافت کی ہے۔ ہو سکتا ہے 100 سال پہلے کلیڈنگ موجود نہیں تھی، 50 سال پہلے کلیڈنگ نہیں تھی، آج ہمیں اس وال سیٹنگ کا پتہ ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اتنے اسپینس کیسے بنا دیں، کیونکہ میں خود انجینئر ہوں اس لیے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کیا آتا ہے؟ ہمیں 4 سال کی انجینئرنگ کے اندر جو سکھایا جاتا ہے ہم 4 سال بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو چیزیں تو پہلے سے موجود تھی نا، ہم نے تو صرف اس کو دریافت کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہے، اپنا شیئر لیا، اور کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بس پوری کائنات کے میکینزم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب ٹویسٹ ہو جاؤ، اور جب وہ ٹویسٹ ہوگی تو ہر چیز ایک دوسرے کے اندر گم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا ہے کوئی فرار کی جگہ، کہیں بھاگ کے جا سکتا ہو؟ آج انسان کیا سوچتا ہے؟ بیمار ہوں گا تو بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین ہمارے پاس علاج گاہیں ہیں۔ غریب کہتا ہے کہ میں تو ماری جانا ہے کہ میرے پاس نہ پیسے، ایسے تو جن کے پاس پیسے ہیں دیکھو جی لندن میں علاج کرواتے ہیں، امریکہ میں علاج کرواتے ہیں، علاج سے بھی کسی کی زندگی بڑی ہے؟ کبھی علاج سے سنا ہے کہ کسی کی موت کر گئی ہو؟ وقت کس کا جتنا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، موت سے انسان بچ نہیں سکتا، اور نہ ہی انسان کو اس سے پہلے وہ جو مہلت ہے وہ کم کر سکتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جناب اگر کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا تو جناب میرے پاس بہترین قسم کے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، بہترین جہاز موجود ہیں، اور چھوڑے نہیں کہ مریض چلا جاتا ہے۔ اینڈ دس از ناٹ اے اسٹوری ناؤ، اٹس اے فیکٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2022 میں فرسٹ فلائٹ ٹو مارس، اب یہ ریئلسٹک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئین المفر، یہ سب چیزیں جو تم نے اپنے لیے فرار کی جگہ بنا رکھی ہیں، فرار کے بندوبست کر رکھے ہیں، کسی قادر مطلق کے ملک میں ہے۔ کہ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو تمہارا اپنی مرضی ہے، تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ تمہاری زبان بول رہی ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری زبان بول رہی ہے، کچھ تمہاری مرضی سے ہو نہیں سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسان کو طرف مہلت ملتی ہے، انسان اپنے آپ کو فرعون بنا لیتا ہے، حامان بنا لیتا ہے، قارون بنا لیتا ہے، اور پھر جب گڑ گڑاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ایک دفعہ موقع دے دے، ایک دفعہ موقع دے دے، پھر وہ موقع نہیں ملنے کا۔ یہ ہے اصل معاملہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ کہتا اللہ بسر، سنو کوئی فرار کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اپنے رب کی طرف ہی تمہیں قرار پکڑنا ہے۔ اس سفر ایک قرار یہاں پر پکڑا، بہت چھوٹا، بہت چھوٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسے ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور باہر نکالے، اس کی انگلی پہ جتنا پانی لگا ہوگا وہ پانی سمندر کے پانی سے جتنا ریشو پروپورشن ہے، یہ دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کیسی بڑی مثال نہیں، یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہے، کتنی ہے؟ ٹینس ٹو نن، ٹینس ٹو زیرو ہے، لیکن ایسے کہ نہیں ہے، اور تم وہ اس چیز کے پیچھے پڑتے ہو جو کہ نہ ہونے کے برابر۔ تو فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، پھر تمہارے رب کی طرف ہی ہر انسان کا قرار پکڑنا ہے جو مستقل اور ہمیشہ کا قرار ہے، دائمی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان خوب معلوم ہو جائے گا انسان کو کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا ترجیح دی، کس
تھا، جو کر کے گیا تھا اس کے کیا آثار ہیں، نمودار وہاں پر ہوں گے. دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ تکاثر کون سی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ پڑھتے پڑھتے کیا فرما رہے ہیں؟ یقول ابن آدم مالی مالی. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. اور میں یہاں پہ شیخپور روڈ سے آتے ہوئے دیکھے کتنی بڑی فیکٹریاں ہیں، ایک ایک بندہ اس کا مالک ہے، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہے. مالی مالی وَهَلَّكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم. اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، سوائے اس کے جو تو کھا لے اور اس کو فنا کر دے. أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا پھر جو تو پہن لے اور اس کو گلا ڈالے، ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جوڑا تو پہنتا چاہ. أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، یا پھر تیری کمائی وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دی اور پھر اس کو اپنے لیے جاری کر دی. چوائس از یورس. کتنا اچھا کھا سکتے ہو. آج چلے جائیں آپ کسی بفے کے اندر 1000 روپے 1500 روپے 2000 روپے خرچ کر کے بھوکے چلے جائیں، 2 دن کی بھوک کے ساتھ چلے جائیں، کتنا کھا لیں گے؟ کتنا کھا لیں گے؟ 1 پلیٹ 2 پلیٹ، اس کے بعد انسان کے سامنے بھری پلیٹیں آئیں گی، بھائی لے جاؤ یہاں سے، مجھے الٹی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی اوقات ہے. انسان کا صدقہ اس کے کام آنے والا ہے. 4 چیزیں انسان کے کام آتی ہیں. اس کا وقت جو اس نے اللہ کے دین کے لیے لگایا، اس کا مال جسے اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا، اس کی صلاحیت. صلاحیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہو گئے جناب نہ وقت ہمارے پاس ہے نہ پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم تو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، مولوی صاحب نے پتہ نہیں باتیں کرنی تھی کر کے چلے گئے. ہوتی ہیں ایسی باتیں. بھائی وہ صلاحیت جس کے ذریعے دنیا کو کماتے ہو اس کا کچھ حصہ تو دین کو دو. بول سکتے ہو تو بولو، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ، اور کچھ تو پیمفلیٹ ہی بانٹ دو، اور کچھ نہیں تو لوگوں کو نماز کے لیے لے آؤ، کچھ تو کرو. اور چوتھی چیز انسان کے پاس اولاد ہے. چوتھی چیز انسان کے پاس اولاد ہے. سب سے بڑا صدقہ انسان کے لیے اگر کوئی ہے تو اس کی اولاد ہے، جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. صحابہ اکرام کا ذرا سوچیے، ہم میں اور صحابہ اکرام میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، ظاہر سی بات ہے فرق ہے. میں آپ کو ایک کوالٹیٹیو فرق بتاتا ہوں. وہ جب قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے جب مین پڑھتے سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات حق ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سامنے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرض دو. تو ایک صحابی رسول نام کیا ابو الدحداح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا ہے. فرمایا ابو الدحداح ہاں. کیوں؟ تاکہ تمہیں واپس کرے بہت اچھا بنا کے، جنت میں تمہارے لیے مراتب اونچے ہوں. اچھا اگر میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا تو پھر کیا ملے گا مجھے؟ کہا جنت ملے گی. اچھا میرے بیوی کو بھی ملے گی؟ فرمایا تمہاری بیوی کو بھی ملے گی. اچھا میرے بچوں کو بھی ملے گی؟ ابو الدحداح کو زیادہ ہی مانگنا شروع ہو گیا. ہاں ملے گی. فرمایا اللہ کے رسول میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ کھجور تو آپ گواہ دئیے گا. ہاتھ میں دیجیے. ہاتھ میں نے اللہ تعالیٰ کو سودا دیا. یہ فکر جو ہے نا جو انسان کے اندر اترتی ہے اس سے انقلاب برپا ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کھولے کھوکھلے ناموں سے انقلاب آتے ہیں؟ انسان نہ بدلے ماحول بدل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو الدحداح ایک باغ اپنے لیے رکھ لے، ایسا نہ ہو کہ تو فقیر ہی ہو جائے. ہاں ایک باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے. ابو الدحداح اس سودے کو لے کر باہر گئے اور باغ کے باہر ہی کھڑے ہو گئے، لیکن اندر جا کر 600 کھجوروں کے درخت تھے، وہاں پہ اندر جا کے کہیں میری نیت نہ تبدیل ہو جائے. دور سے آواز
اپنی بیوی کو دی، میں دادا باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں، اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ باہر کیا ہوا، کس کو دیا، کیسا سودا کیا؟ کہا یہ سودا کیا، ربحا ربحا، ان کی بھی بات سنی، بڑا اچھا سودا کر کے آئے، بڑا اچھا سودا کر کے آئے، آئیے سودے کریں، بما قدم واخر، یہ سودے ہم لوگ نہیں کرتے، ہماری زبانیں بولتی بہت ہیں، ہمارے کان سنتے بہت ہیں، لیکن ہمارا جسم، ہمارا وجود وہی کچھ کرتا ہے جو ہماری سفلی خواہشات ہیں، جو ہماری دنیاوی خواہشات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان بظاہر نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، دیکھیے انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خود ہی اپنے نفس پر بصیر ہے، نگران ہے۔ میں آپ کی نگرانی نہیں کر سکتا، آپ میری نگرانی نہیں کر سکتے، ایک ذات ہے جو نگران ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو میرے اور آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ احساس ہمیں ہو جائے تو بس ہمیں نگرانی کی ضرورت کوئی نہیں۔ کام کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں یار دل لگا کے کام کرنا، کام چوری نہ کرنا، 4 بندے اور اوپر رکھ دیتے ہیں، ان 4 بندوں کے اوپر بھی ایک ویجیلنس کا کیمرہ بھی لگا دیتے ہیں، کام پھر کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے سارے کے سارے معاملات کے اندر اچھائی، سارے کے سارے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے اوپر نگران ہے، مانی کیا کہ جب وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہے تو وہ اپنے اوپر خود ہی نگران بن جاتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اور چاہے کتنی معذرتیں تلاشے کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ تھا، میرے ساتھ وہ معاملہ تھا، ایک چھوٹی سی بات ہے، آج ہمیں اس بات کا عزم کر کے جانا ہے، بھائی نماز نہ چھوڑا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ نماز کے ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو گیا، اگلے ٹیسٹ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ نماز کے ٹیسٹ میں جو فیل ہو گیا، اس کے اگلے ٹیسٹ بڑے مشکل، بہت مشکل۔ اس کے لیے کوئی معذرت نہیں ہے، چلو یار آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، انفرادی نماز پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی گناہ کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے کہ ہم نے کم تر چیز کے اوپر اتفاق کیا۔ نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، شیخ بڑا لوگ، ہم لوگ جو ہے میں اپنی فیکٹری کے اندر دیکھتا ہوں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اتنی بنیادی بات، اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے ہم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی حق نہیں ہے ہم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا تھا نا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے پاس بیٹھے تھے، کہا علی میرے قریب آؤ، کچھ باتیں کرواؤ، تو کسی بات میں برا نہیں ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نیشنل سی بات میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں لوگ ہو گیا نہیں، کچھ ضرورت پڑی تو کیا کریں گے؟ کہا کہ آپ فرمائیے میں نہیں دوں گا، مجھے یاد نہیں۔ تو آپ نے اپنے کان کو قریب کیا سسٹم کے جو تمہارے کے پاس، اس کے اوپر جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے تحت ہے، جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ان کا خیال رکھو۔ یہ 2 باتیں کہتے ہیں، یہ بسایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ آپ کو اگر یہ اندیشہ ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ آپ سے رخصت ہو جائے گی، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ذمہ 3 کام ہیں۔ ان علینا جمعہ، ہم نے اس کا جمع کرنا بھی اپنے ذمہ لیا ہے، وقرآنہ، اور اس کو پڑھا دینا بھی اپنے ذمہ لیا ہے، ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن مجید جو چاہتا ہے وہ آپ کے من سے جو ہے وہی چیز ادا ہوگی، آپ کی زبان سے وہی چیز ادا ہوگی، آپ کا سارا وجود وہی کچھ کرے گا جو قرآن مجید کا منشا ہے۔ دیکھیے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کئی لوگ آپ کے سامنے بھی کرتے ہوں گے کہ ہمیں احادیث مبارکہ کا سمجھ نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر دیکھیے کوئی کہتا ہے صحیح بخاری پتہ نہیں یہاں پر ہوئی تھی، ایسے ہوا تھا، حدیثیں تو 2 سال بعد جو ہے جمع ہونا شروع ہوئی تھی، یہ باتیں بھی کبھی آپ کے ذہن میں آپ کے احکام سے گزری ہوں گی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف زبانی الفاظ پر مشتمل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تشریح بیان کرنا ہے۔ اللہ
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا، کیا نخلقہ القرآن، تم پوچھتے ہو کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ سنو، قرآن کو نہیں پڑھتے، جو قرآن کہتا ہے آپ وہی کچھ کرتے تھے، یہی اخلاق تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا ہم لوگ محتاج نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ان کو سمجھا کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسی طرح سے پابند ہے کہ ہم دین کو انہی مساجد سے سمجھ سکتے ہیں، اپنی عقل سے سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سنو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ عاجلہ کس کو کہتے ہیں؟ عجلہ سے ہے، جلدی سے حاصل ہونے والی چیز۔ آج انویسٹ کیا، کل اپریشیٹ ہوا، پرسوں بیچ دیا، دہاڑی لگی۔ یہ ہمارا کاروبار ہے نا، ہم اسی طرح سے اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تو جلدی جلدی ہمارے سارے کی ساری مسائل جو جدوجہد ہے اس کا ہمیں حاصل حصول مل جائے۔ کون جیتا ہے؟ تیرے ظلم کے سیر ہو گئے، معلوم نہیں کیا، چلو ہوگی تو معلوم ہے کہ ہار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم کو انعام نہیں ہے۔ اس وقت میزان قائم ہوگا نا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، اس فیصلے نہ ہونے سے پہلے کے جو ٹائم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی جو ہونا ہے وہ ٹینشن تو ختم کرو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سارے کے سارے جو بنی آدم ہیں وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی، ہمیں نہ کچھ کہو، ہمیں تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، آج بھی مجھے اپنی امت۔ تو تم لوگ اجرت والی زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور اس دن کچھ چہرے بہت پوشیدہ ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اب ان کے ساتھ جو ہونے والا ہوں گے کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ وقت بہت بڑا وقت ہے، اس کی تیاری آج مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں کرنی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے لیکن کس کی؟ آخرت کی۔ جو بوگے وہی وہاں پر تمہیں ملے گا، جو یہاں پر بوگے وہی وہاں پر کاٹو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ قیامت کے تذکرے پڑھتی ہیں اور آپ رو پڑی، اور پھر بڑے جیسے ہوتا ہے نا کہ اس حالت میں میاں بیوی کا بہت پیار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی محبت کی معلوم ہونی چاہیے۔ اس کیفیت میں ذرا غور کیجیے کہ سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مان سے، بڑی چاہت سے، آپ قیامت کے دن ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے نا؟ اس کا جواب سنیے، فرمایا عائشہ 3 اوقات ایسے ہیں جب انسان کسی کو یاد نہیں رکھے۔ نمبر 1، اس وقت میزان قائم ہوگا جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ تمہارا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ نمبر 2، جب تمہارے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ اور نمبر 3، پل صراط پر بھی کسی انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، جو جہنم کے اوپر تناوا ہوگا، ہر انسان یہ چاہے گا سب کو نہ جہنم پھینک کو مجھے وہاں پہنچائے۔ تو بہرحال یہ کیفیت اپنے اندر طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں انسان کو اچھے عمل پہ راغب کرنے کے لیے یہی چیزیں کام آتی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، سن رکھو کہ جس وقت جان ہنسلی پہ پہنچ جاتی ہے، حلق پر پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی
وظن انه الفراق، اور انہیں یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب رخصت کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے اوپر لپٹ جاتی ہے. تو تکلیف کی شدت ہو یا موت کی سختی ہو، موت کی سختی حق ہے. موت کی سختی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایمان والوں کو جو بھی ہم لوگ ہیں اس کو گویا ہماری نجات کے جو مختلف بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں اس کا ایک سبب بنایا ہوا. کسی شخص پر اگر سختی سے موت آتی ہے تو یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس نے جو سختی یہاں پر کاٹی ہے اس کو جہاں ڈیبٹ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں کریڈٹ ضرور ہوگا. کلمہ رہنا چاہیے، کلمہ رہنا چاہیے. ہم مسلمان اگر مریں گے تو یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اصل کامیابی تو انسان کی یہی ہے کہ جہنم کی اسے ایک ہوا بھی نہ لگے، ایک ہوا بھی نہ لگے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ جہنم کے اندر سے ہو کر جنت میں جائے. اگرچہ ایمان والے جہنم کے اندر سے ہو کر بھی جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا. یہ کیفیتیں اس وقت بیان کرنے والی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی احادیث میں آئی ہیں. لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو صراط سے بغیر جہنم کی کوئی ہوا بھی کھائے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کرے. فرمایا اذا ربک یوم المساء، آج تیرے رب کی طرف ہی پہنچنے کا دن ہے. فلا صدق ولا صلى، یہ ساری باتیں سن لی پھر بھی تصدیق نہیں کی، پھر بھی نماز نہیں پڑھی. ولكن كذب وتولى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف بہت ہی اکڑتا ہوا. اولا لك فاولا، دوری ہے تیرے لیے بس دوری ہے. ثم اولا لك فاولا، پھر دوری ہے تیرے لیے بس دوری. کیا مانی؟ اگر یہ باتیں سن کر بھی تیرے اندر ایمان کی رمق نہیں جاتی تو پھر جو کرتا ہے کرتا ہے. مجھے اللہ بہت غیرت والا ہے. چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دو اور چاہے تو کسی کو بھی پکڑ کے اس کے چھوٹے سے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں پھینک دے. یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کو غیرت یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے ناراض ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو اس سے رخصت ہوگی نا وہ توفیق. پھر توفیق ختم ہو جائے گا. پھر انسان سنے گا اور سنی انسنی کر دے گا، دیکھے گا اور ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یہ کیفیت انسان پر آئے تو یہ نہ سمجھے کہ اب میں بہت مضبوط ہو گیا ہوں. وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر چکا ہے اور یہ سب سے برا مقام ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کے اندر سے نکلا ہوا ایک نطفہ نہیں تھا کہ جسے ٹپکا دیا گیا تھا؟ یہ وہ پروسیس ہے جس کو آج ہم جانتے ہیں. یہ وہ پروسیس ہے جس کو ہم عام محفل میں کیا ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی ذرا شرم کرتے ہیں. انسان کی ابتدا تو یہی ہے نا، چاہے وہ رسول زمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، انسان کی ابتدا تو یہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نہ بھول کہ تو پیدا کیسے ہوا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بن گیا یعنی لوتھڑا بن گیا، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسے سنوارا. اور کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اور لوگوں غنیمت جانو 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو اپنی فقیری سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنے موت سے پہلے. تو یہ جوانی میں انسان پر بڑی تعریف ہوتی ہے جب انسان ایسے ایسے کر کے چلتا ہے. فسوا، یہ اللہ تعالیٰ نے تسویہ کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے. فجعل من الزوجین الذکر والانثی، پھر شادی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے. اور فرمایا فجعل، پھر بنایا من الزوجین، اسی سے جوڑے، الذکر والانثی، مرد بھی بنائے عورتیں بھی بنائے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو لوگوں جس رب نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے
کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، سن کیا ختم ہو گئی ہے. ہم سب کو کہنا ہے بلا بابا کہنا، کیوں نہیں ہے ہمارے بیٹا؟ آپ قادر ہیں اس بات، اور جب اللہ قادر ہے اور جب اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی ماننی چاہیے نا، اللہ کی ماننی چاہیے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو. انسان ہے ہی نہیں وہ کہ جو غلطیاں نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان پسند نہیں ہے کہ جو غلطیاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان پسند ہیں کہ جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. آخری حدیث میں جو واقعہ آیا ہے میں ہمیشہ اس کو بیان کیا کرتا ہوں. نبی کو فرمایا ایک شخص تھا اللہ تعالیٰ کا بہت فرمان، آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھئی اب تو میں اللہ کے پاس پہنچوں گا تو بڑی پینٹنگ پڑے گا، بہت سزا ملے گا، تو مجھے گم کر دو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے. تو اس نے اپنے ورثاء کو کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، آگ میں جلا دینا، جلا کے راکھ بنا دینا، راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، آپ تو جانے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے مرضی ہو، کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا تو نے یہ سب کچھ؟ کہ اللہ مجھے کس سے بڑا ڈر لگا کہ تو مجھے میرا حساب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تو مجھے مانتا تو تھا نا کہ میں ایسا ہوں، تو جان